اب آئیے یہ طاہر گیاوی ان کے بہت بڑے علامہ ہیں، نام سنا ہے؟ قرآن سمجھنا ہے تو دیوبند شمس میں سمجھنا ہوگا، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی سے سمجھنا ہوگا، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی سے سمجھنا ہوگا۔ طاہر گیاوی صاحب درود شریف صلاۃ والسلام جو ہم جمعے میں اور مسجدوں میں پڑھتے ہیں اس کے بارے میں کیا تبصرہ کرتے ذرا سن لیجئے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے جنبوا مساجدکم الصبیان والمجانین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور فرماتے ہیں اپنی مسجدوں کو چھوٹے بچوں سے اور پاگلوں سے محفوظ کرو، بچاؤ۔ اگر جتنے پاگل ہیں مسجد میں آنے لگیں گے تو ایک دن مسجد پاگل خانہ ہو جائے گی، اس لیے پاگلوں کو مسجد میں مت آنے دو اور چھوٹے نادان بچوں کو مسجد میں مت لاؤ، اس لیے کہ چھوٹے بچے جب مسجد میں آنے لگیں گے تو مسجد عبادت کی جگہ نہیں رہے گی، کھیل تماشے کی جگہ ہو جائے گی، شور شرابے کی جگہ ہو جائے گی۔ اور آج مسجدوں کا حال یہی ہو رہا ہے، اب بچے ہی نہیں بڑے بوڑھے جوان بھی وہاں شور کرتے، اور شور بھی عجیب ٹائپ کا شور ہوتا ہے، دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے لیکن وہ اندر سے انتہائی غلیظ کام ہے۔ آج کل ٹیسٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر لوگ بتاتے پاخانہ پیشاب ٹیسٹ کرا کر رپورٹ لاؤ، تو اب جس کو پاخانہ ٹیسٹ کرانا ہے تو ٹیسٹ جہاں ہوتا ہے وہاں جا کر پاخانہ تھوڑی پھرتا ہے، جہاں پیشاب ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں بیٹھ کر پیشاب تھوڑی کرتا ہے، وہ تو پولیتھین میں بند کر کے لے جاتا ہے۔ اب یہ پولیتھین میں بند ہے تو بے وقوف آدمی نادان آدمی سمجھتا ہے کہ لگتا ہے اس میں کوئی حلوہ ہوا جا رہا ہے، ابھی تو پیک ہے نا، جب کھلے گا تب پتہ لگے گا کہ خوشبودار ہے کہ بدبودار ہے۔ اسی طریقے سے کچھ چیزیں دیکھنے میں معلوم ہوتی ہیں کہ بہت پیک ہے اور بڑا شاندار لیبل ہے اس پر لگا ہوا، یہ شور شرابہ نہیں ہے، ہنگامہ نہیں ہے، لیکن یہ لیبل والا جو پولیتھین ہے یہ پھٹ جائے گا قیامت میں، اور وہاں جب اس کا پول کھلے گا تو اس کی بدبو محسوس ہوگی۔ یہ جو مسجدوں میں درود اور سلام چیخ چیخ کر مائک لگا کر شور ہنگامہ کر کے لوگ پڑھتے ہیں، دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو درود پاک ہے، حالانکہ وہ پاک نہیں ہے، ناپاک ہے۔ یہ پولیتھین جب پھٹے گا قیامت میں تب سمجھ میں آئے گا، ٹیسٹ کرنے کے لیے جب اس میں آلہ لگایا جائے گا تب سمجھ میں آئے گا، ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ابھی تو تم دیکھ رہے ہو کہ اتنا شاندار پولیتھین ہے اور اتنی صاف ستھری اس پر ریڈنگ ہے اور اتنا بہترین اس کی پیکنگ ہے اور کتنا اچھا اس پر لیبل لگا ہوا ہے، تو اندر میں بھی کوئی حلوائی ہے، وہ حلوہ نہیں ہے، وہ غلاظت ہے، ناپاکی ہے۔ درود السلام کے بارے میں جو مثال دی سمجھ میں آ گئی، تبصرہ کرنے کا وقت نہیں ہے، دو باتیں میں یہاں بیان کر کے اس کا جواب مکمل کرتا ہوں۔ درود ناپاک اس نے کہا یہ کتاب ہے ایک اخبار الاخیار، یہ کتاب ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اخبار الاخیار۔ ترجمہ بھی ان لوگوں نے کیا، فارسی میں اصل کتاب تھی، اردو میں دیوبندی کے دو مولانا نے مل کے ترجمہ کیا، مولانا سبحان محمود صاحب، مولانا محمد فاضل صاحب دارالعلوم، اور یہ دونوں مولانا دیوبند کے ہیں۔ اخبار الاخیار شاہ عبدالحق کی فارسی کتاب کا اردو میں انہوں نے ترجمہ کیا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے، میں ان کے بارے میں بتا چکا ہوں، وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، اس میں بزرگان دین کے حالات پہ کتاب لکھی۔ جب کتاب وہ اینڈ کرتے ہیں شاہ عبدالحق جو آج سے 550 سال پہلے کے بزرگ ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا میری کتاب کو قبول فرما لے، مولا میرے عمل کو قبول فرما لے، مختلف دعائیں کر رہے ہیں۔ تو آخر میں صفحہ 624 ہے، یہاں پر وہ ان کی دعا سنیں، شاہ عبدالحق کی ترجمہ انہوں نے کیا، دیکھو کیا کہتے ہیں، اے اللہ
میرا کوئی عمل ایسا نہیں جسے آپ کے دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں، میرے تمام اعمال میں فساد نیت موجود رہتی ہے، البتہ مجھ حقیر فقیر کا ایک عمل صرف تیری ذات پاک کی عنایت کی وجہ سے بہت شاندار ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجلس میلاد کے موقع پر میں کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں۔ شاہ عبدالحق جیسا وقت کا محدث کیا کہہ رہا ہے؟ میرا کوئی عمل ایسا نہیں کہ اللہ میں جس پر یقین رکھوں کہ تو اس کو قبول کر لیں گا اور مجھے بخش دیں گا، صرف ایک عمل ہے جو تیری توفیق سے شاندار ہے، جس پر مجھے یقین کامل ہے کہ اس عمل کے عوض تو مجھے بخش دیں گا، اور وہ عمل کیا ہے کہ میلاد کے موقع پر میں کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں اور نہایتی عاجزی و انکساری محبت و خلوص کے ساتھ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا رہا ہوں۔ اے اللہ، وہ کون سا مقام ہے جہاں میلاد مبارک سے زیادہ تیری خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے؟ اس لیے اے ارحم الراحمین، مجھے پکا یقین ہے کہ میرا یہ عمل کبھی بیکار نہ جائیں گا، بلکہ یقیناً تیری بارگاہ میں قبول ہوں گا، اور جو کوئی درود و سلام پڑھے اور اس کے ذریعے دعا کرے وہ کبھی مسترد نہیں ہو سکتی۔ یہ محدث کا قول، جن کے چھاپنے والے بھی یہ، اور ایسے سلام جس پہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی جیسا جس عمل پر فخر کر رہا ہے، ان کے نزدیک یہ ناپاک ہے۔ چلیے ان کو میں ان کی ناپاکی انہی پہ لوٹاتا ہوں۔ امی بی کا آپ نے تذکرہ سنا، الیاس کاندھیلوی اور اشرف علی کی نانی، ان کے بارے میں مولانا خلیل احمد امبیٹھی الیاس صاحب کے جو استاد ہیں، ان کے حالات کے بارے میں کیا لکھتے، ذرا کتاب دیکھیے۔ کتاب کا نام ہے تذکرۃ الخلیل۔ تذکرۃ الخلیل اس وقت میرے ہاتھ میں بھی ہے، آپ کو مانیٹر پہ بھی نظر آئیں گی۔ تذکرۃ الخلیل کا صفحہ 96 نانی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بی امی یعنی الیاس صاحب کی نانی، بی امی کی عمر طویل ہوئی، انہوں نے نواسوں کی اولاد کو بھی دیکھا، آخر عمر میں بصارت اور چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی تھی، اور مرض الموت میں 3 سال کامل صاحب فراش رہی، یعنی بستر پہ ہی پڑی رہی، اٹھا بیٹھنا نہیں ہوتا تھا، مگر نہ قلبی و لسانی ذکر اللہ میں فرق آیا، نہ صبر و رضا برقضا میں کمی لاحق ہوئی۔ جس مریض کو 3 سال مرض اسحال کہتے ہیں لوز موشن کو کنٹینیوس پیخانہ ہوتا رہتا ہے، رکتا ہی نہیں، کنٹینیو یہی، اور اشرف علی تھانوی کو بھی آخری میں یہی ہوا تھا، اسی حالت میں مرے ہوئے نجاست والے بستر پر۔ تو کہتے ہیں کہ جس مریض کو 3 سال مرض اسحال میں اس طرح گزرے کہ کروٹ بدلنا بھی دشوار ہو، اس کے متعلق یہ خیال بے موقع نہ تھا کہ بستر کی بدبو دھوبی کے یہاں بھی نہ جائیں گی، مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غسل کے لیے چارپائی سے اتارنے پر پوترے نکالے گئے، پوترے جو بہت سارے کپڑے فولڈ کر کر کے رکھ دیے تاکہ بڑی بھی ہکتے رہے تو وہی جذب ہو کے اس میں گرتا رہے، بار بار دھلا نہیں سکتے۔ جب پوترے نکالے گئے جو نیچے رکھ دیے جاتے تھے تو ان میں بدبو کی جگہ خوشبو اور ایسی نرالی مہک پھوٹتی تھی کہ ایک دوسرے کو خوشبو تھی، ایک دوسرے کو سنگاتا، اور ہر مرد و عورت تعجب کرتا تھا، چنانچہ بغیر دھلوائے ان کو تبرک بنا کر رکھ لیا گیا۔ تو جو درود و سلام کو ناپاک کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ مار ہے کہ ایسے گو گوبر کے تبرک ان کو دیے جاتے ہیں، رکھو اس کو سنبھال کر۔